بڑی فیملی میں یعنی بھابھیوں اور چاچیوں کے بیچ میں پردے کا حکم کس طرح ہے رہنے میں، کھانے میں، وغیرہ وغیرہ میں؟ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا، اکٹھے سارے بڑے ہوتے گئے، شادیاں کرتے گئے، تو نندے بھی بھائی ذرا یہاں اگر ادھر تھوڑا سا جا کے گلے مل لیں تو زیادہ خوشی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے کیا جائے؟ بھائی وہاں تو سب اکٹھے ہی رہتے ہیں نا، بھابیاں بھی، دیورانیاں بھی، دیورانیوں سے تو دیورانی تو ان کی ہوں گی نا، بیوی کی ہوتی ہے، آدمی کی تو نہیں ہوتی نا دیورانی۔ یہ رشتے آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئے، بھابیاں، نندے، جٹھانیاں وغیرہ وغیرہ، نندے جٹھانیاں بھی شاید خاتون کی ہوتی ہیں۔ بہرحال جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہو، ہم اس ڈیٹیل میں جاتے ہی نہیں ہے کہ کس سے۔ دیکھو ایک گھر میں جب رہتے ہیں تو جیسے بھابھی نے دیور سے پردہ کرنا ہے تو وہ اپنے سر پہ موٹی چادر رکھیں، ٹھیک ہے؟ جب دیور کا گزر ہو تو دیور کو چاہیے تھوڑا سا کھنکھار لے، ایسے کرو، اپنے آنے کی اطلاع دے دے، اچانک چھاپے نہ مارے، ایک دم چنگیز خان کی طرح گھستا ہوا آ رہا ہے، تھوڑا سا آنے کی اطلاع دے، دروازہ نوک کر لے، یا وہ بھابھی کو اندازہ ہو جائے گا بھائی دیور آ رہا ہے، تو وہ چادر جو سر پر پڑی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی آگے کر دیں، چہرے کے آگے، یہ صاحب گزر جائیں، ٹھیک ہے؟ کھانا پکا رہی ہیں کچن میں، آپ کچن میں جا رہے ہو، بھابھی موجود ہیں کچن میں، تو آپ تھوڑا سا کھنکار کے چلے جائیں، وہ تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے گی، آپ نے جو اپنا کپ وپ دھونا ہے، مسمار پھینکنی ہے یا پان کی پیک پھینکنی ہے، جو بھی کرنا ہوتا ہے، گٹکا نکالنا ہے وہ آپ نکالیں، آپ تمیز سے آ جائیں۔ تو جوائنٹ فیملی میں ایسے پردہ نہیں ہوتا کہ بھابھی یا بہو صاحبہ برقع پہن کے کونے میں بیڈ کے نیچے گھس جائیں، بعض ایسا بھی کرتی ہیں، شرعی پردہ کیا ہے تو وہ اب ان کو کمرے سے پولیس کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا، کیونکہ ہم تو چونکہ شرعی پردہ کرتے ہیں، وہ غائب ہو گئی بالکل، اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کرنا ہے بھائی، آپ نے تھوڑی سی موٹی سی چادر لینی ہے، آستینیں ہاف سلیوز نہ سلوایا کریں، تو ویسے ہی بیہودہ لباس ہے، پراپر آستینیں ہونی چاہیے خواتین، جب مرد یہاں تک آستینیں سلوا سکتے ہیں تو خواتین کیوں نہیں سلوا سکتے؟ تو اس طرح سے گھر میں شرعی پردہ ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں آپ کی بیگم کھانا رکھنے کے لیے نہیں ہے، بھابھی نے رکھنا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ بھابھی سے بول دیں بھائی مجھے کھانا چاہیے، میری والی گئی ہوئی ہے کہیں کام سے، ویسے تو اپنی والی سے پکواؤ نا۔ تو لیکن اگر ہے وہ نہیں ہے گھر میں، یا آپ کی شادی نہیں ہوئی، آپ چھڑے چھاٹ ہو ابھی تک، تو بھابھی نے کھانا لا کے رکھنا ہے، تو وہ تھوڑا سا سر پہ چادر رکھیں، آپ کے کمرے میں آنے سے پہلے تھوڑا سا نوک کر دیں، آپ تھوڑا نظر نیچی رکھ کے نظر نیچے کر لیں، تمیز سے تو سب کو چلنا پڑتا ہے نا، یہ ایک طرفہ تھوڑی ہوتا ہی، آپ نے نظر نیچے کر لی، بھابھی صاحبہ نے اس طرف کھانا رکھ دیا، بھائی یہ کھانا رکھ دیا اٹھا لو، یا بہت زیادہ چلو بیڈ پہ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ تھوڑا سا چہرے کو ادھر کو گھما لیں، وہ رکھ کے چلی جائیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے 10-15 سال اپنے گھر میں اسی طرح گزارے ہیں، ہم چاروں بھائی شادی شدہ تھے، چاروں کی بیویاں ساتھ رہتی تھی، سب ایک دوسرے سے پردہ، اور 200 گز کے گھر میں یہ سب ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم جب، اور اللہ کا شکر ہے بے پردگی کی کبھی بھی نوبت نہیں آئی، تو ہمارے گھر میں تو اسی طرح کا ماحول تھا۔ تو لوگ جو یہ کہتے ہیں یہ جوائنٹ فیملی میں پردہ نہیں ہو سکتا، یہ یعنی ہم تو ایک تجربے سے گزر کے ایک چیز کو بتا رہے ہیں، اس لیے مجھے یقین نہیں آتا کہ کیسے پردہ نہیں ہو سکتا۔ تو لڑکی جب آپ سے، بھابھی جب آپ سے پردہ کر رہی ہے تو آپ کو بھی تھوڑی حیا ہونی چاہیے کہ بھائی جب وہ پردہ کر رہی ہے تو میں کیوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کی طرف دیکھوں، میں کیوں بار بار اس سے فری ہونے کی کوشش کروں، میں بھی تھوڑا ریزرو رہوں۔ اسی طرح سفر سے آپ آ رہے ہیں تو سلام بھی کیا جا سکتا ہے، اگر بھابھی آپ سے عمر میں زیادہ ہیں، یہ چچی ممانی، یہ بھی تو بڑے رشتے ہیں نا، عمر میں آپ سے زیادہ ہیں، تو آپ ذرا حیا کے ساتھ سلام بھی کر سکتے ہیں، بھئی السلام علیکم، وہاں سے جواب آ جائے وعلیکم السلام، طبیعت ٹھیک تھی، طبیعت ٹھیک، آپ اپنے کمرے میں چلے گئے، ختم ہو گئی بات، فری ہونے کی ضرورت، بولتے کیوں نہیں، بیٹھے میں وہیں بیٹھ گیا آرام سے۔ ہمارے حضرت تو بہت تفصیل سے بیان فرماتے تھے۔ تو اب اس میں لوگ کہتے ہیں ہم کیا برے ہیں، اچھا مائیں بڑا مسئلہ کرتی ہیں، اب بہو اگر پردہ کرنا شروع کر دے دیور سے، ساس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، میرے گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے، بھائی ہمارے یہاں تو سب مل جل کے رہتے ہیں، یہ کیا میرے دوسرے بیٹوں سے کیوں بھائی زیادہ بات نہیں کر رہی۔ بھائی بہو کے لیے اس معاملے میں ساس کی اطاعت لازم، اس میں پہلے کون ہے؟ دیکھو یہ جتنے غیر مسلم ہیں نا،
یہ براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے انہوں نے اپنا فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی کر. جب کسی کو پردے کا حکم دیا جا رہا, بھابھی کو جب حکم دیا جا رہا ہے دیور سے پردہ کرو, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیور کی نظریں گندی ہیں, یہ مطلب نہیں ہے بھائی. اسلام نے قانون بنا دیا, لا بنا دیا, محرم اور غیر محرم کا اسلام نے فرق کر دیا. 100 میں سے ایک آدمی کے بگڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو قانون 100 کو فالو کرنا پڑتا ہے. دیکھو اگر کوئی یہاں چرس, یہ جو گاڑیوں میں ہیروئن اور چرس پکڑی جاتی ہے, پولیس والے پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں نا, چرس برآمد ہوئی, بھائی کیوں پکڑ کے اندر کر رہے ہو؟ وہ چرس لے کے جا رہا ہے, ہر ایک تھوڑی پیے گا, مرضی ہے لوگوں کی, کوئی اس سے لے کوئی اس سے نہ لے. لیکن گورنمنٹ کو پتا ہے بھائی اگر یہ پابندی نہ لگائی تو سارے ہمیں پتا ہے خراب نہیں ہوں گے, لیکن بہت سے ہو بھی جائیں گے نا. تو ان چند کو خرابی سے بچانے کے لیے سب پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ کسی کو بھی چرس بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اسی وجہ سے تھانے کے علاوہ کہیں بھی چرس نہیں ملتی, سنا ہے میں نے, کیونکہ ایک چرسی یہاں گھوم رہا تھا, مل نہیں رہی تھی, کس نے کہا تھانے جاؤ, اس کے علاوہ کہیں نہیں ملے. پولیس والے بھی میرا بیان سنتے ہیں, عقیدت کرتے ہیں, تو مطلب یہ کہ یعنی وہ انہوں نے پکڑی بھی ہوتی ہے, یہ مطلب ہے, یہ نہیں کہ وہاں بک رہی ہے, مطلب ہوگا یہ اس کا اللہ عالم. لیکن بہرحال مشہور یہی ہے کہ کسی چرسی کو کہیں بھی چرس نہ مل رہی ہو تو کہاں جائے, وہ تھانے میں جائے. ظاہر ہے گرفتاری دینے کے لیے جائے گا. اصل میں پولیس والے بھی پھر بول رہے ہوتے ہیں یار اب ہمارا مذاق اڑا رہے ہو, تو بھائی میں کہہ رہا ہوں وہ تھانے جائے گا, ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تھانے جاؤ تاکہ آپ اس کو گرفتار کرو, یہ مطلب ہے میرا. اب اصل مطلب کیا ہے یہ میں کیوں بتاؤں اصل مطلب کیا ہے؟ اس کو پولیس والے گرفتار کرے نہ کرے, مجھے پہلے کر لیں گے بلا وجہ, بغیر چرس پیے گرفتار کر لیں گے. تو تھانے میں چرس ملنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جائیں گرفتاری پیش کریں آپ وہاں جائیں. تو اس بہانے ہم لوگوں کی گرفتار کروا دیتے ہیں, یہ مطلب بھی, ایک اور مطلب بھی نکالا میں نے. تو دیکھو ایک آدمی کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن پابندیاں کن پہ لگتی ہیں؟ 100. یہ دنیا کا اصول ہے. اجازت نہیں ہے چرس بانٹنے کی, ہیروئن بیچنے کی. سب ملکوں میں ہیروئن پہ پابندی لگی ہے, حالانکہ سارے ہیروئن چی تھوڑی بنیں گے, لیکن بھائی کچھ تو بن جائیں گے نا. تو اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے جوائنٹ فیملی میں. بھائی بھابھی کو حکم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. ہمیں پتا ہے آپ خراب نہیں ہو, نہ دیور خراب ہے, لیکن جو خراب ہوتے ہیں وہ بتا کے خراب نہیں ہوتے. ایسے کیسز آتے ہیں ہمارے سامنے آتے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں, کتنے کیسز میرے سامنے آ چکے ہیں. دیور بھابھی کے ٹاکرے ہو گئے اور یہ ہو گیا اور وہ بھاگ گئی, اور بھائی اور بھائیوں میں تلواریں چلی ہیں. تو سب خراب نہیں ہوتے, چند کی وجہ سے قانون سب کے لیے بنانا پڑتا ہے, سمجھ رہے ہو. اسی طرح جب بات چل پڑی ہے تو آج کل بعض سوسروں کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بہوؤں سے بہت زیادہ فری ہو رہے ہیں. سب نہیں ہو رہے, ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے, سسر بہو میں باپ بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے معاملات آنا شروع ہو جائیں کہ سسر صاحب بہو سے ہاتھ ملا رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں, میری بیٹی. بھائی اتنا فری ہونے کی سسر صاحب کو قطعاً اجازت. آپ بہت اچھے ہیں, ہمیں آپ کی نیت پہ شبہ نہیں ہے, لیکن کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں, تھوڑا ریزرو رہیں آپ اس سے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے سسر جب بہو کو پیار کرے گا تو بہو کے سر پہ موٹی چادر ہوگی, اس چادر کے اوپر ہاتھ رکھے گا, بس اس سے زیادہ. اب ایک صاحب کہہ رہے ہیں یار وہ سسر صاحب بہو کی چوڑیاں پہنا رہے ہیں, ہاتھ چوڑیاں لا کے گفٹ کی بہو کو, تو ہاتھ پکڑ کے چوڑیاں ڈال. وہ شوہر کہہ رہا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میرے ابا کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو غیرت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, ریزرو رہو, بہو کو دے دو بھئی آپ کے لیے چوڑیاں, پہن لو بیٹا خود ہی. تو یہ سب چیزیں غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہا وہ سسر خدا نخواستہ غلط سوچ کا ہے, بھائی غلط سوچ پیدا ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا. تو ریزرو, گلے والے ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہ خاتون نے کہا میں جب ایئرپورٹ پہ اترتی ہوں سب سے پہلے میرے سسر مجھے پرتپاک طریقے سے ملتے ہیں, اور مجھے آ بھی یورپ سے رہی ہیں جہاں کا آزاد ماحول ہے, وہ بیچاری یورپ سے آ رہی ہے, اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا سسر اس طرح سے مجھے ملے. اس کا مطلب کہہ رہی میں جب سسر کو کہتی ہوں کہ یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی تو میری بیٹیوں کی طرح ہے. میں نے کہا ان کو بول دیں انکل زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں, ایک دفعہ بول دیا, 2 دفعہ بول دیا, اب تیسری دفعہ نہیں, اب اس میں ہنگامہ کرو. یہ کیا ہے, مجھے نہیں پسند ہے بالکل, یعنی بے اکرامی ہو جائے گی. ہے بے اکرامی کہ خود اس نے اپنے آپ کو اکرام کے قابل نہیں چھوڑا. تو خیر اس لیے اس میں شریعت کا اصول ہے. اسی طرح ساس داماد جب حج کر کے آ رہے ہیں, ساسیں لپٹ رہی ہیں دامادوں سے, بھائی میرا بیٹا آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ کی نیت غلط نہیں ہے, لیکن یہ خاندانی لوگوں میں یہ طریقہ
نہیں ہوتا. اور جو اب تک ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی بہو اپنے سسر کو کہے انہوں نے مجھے ہاتھ ملایا تھا, دیکھو مفتی صاحب آپ کے خلاف بیان کریں. میں کسی کے خلاف بیان نہیں کر رہا, وہ بیچارے ناسمجھی میں, ان کو نہیں پتا ہوگا. اب آئندہ احتیاط کر لیں. سمجھ رہے ہیں, گھروں کے ماحول کو خراب نہ کریں دوسرے کو فتوے لگا کے, لیکن آئندہ کیا کریں, ریزرو ہو جائیں. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. ساس صاحبہ داماد کو بہت زیادہ فری ہو رہی ہیں, گلے مل رہی ہیں, اس سے بہت ہی بےہودہ حرکت ہے یار. پوری پتہ نہیں کھوپڑی میں لوگوں کی یہ چیزیں آتی کہاں سے. خیر, تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کرنا ضروری ہے. چچی اگر بوڑھی ہو چکی ہے پھر تو پردے کے وہ احکام نہیں ہے, لیکن اگر جوان ہے تو پھر بھائی ان سے تھوڑا سا نظر, السلام علیکم, وعلیکم السلام, نظر کھینچی گی وہ بھی تھوڑا سا اپنا تھوڑا سا آگے رکھ لیں گھونگھٹ. چادر ڈالنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی تھوڑی لگائی ہے, سر پہ چادر رکھیں. نارملی اگر چادر کندھے پہ ہوتی ہے تو جب دیور آ رہا ہے یا اپنے شوہر کا بھتیجا آ رہا ہے تو اس وقت سر پہ ڈال دیں اور تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر لیں. پہلے زمانے میں سب گھروں میں ایسے ہی پردہ ہوتا تھا. تو دیکھو ایک طرف ہو جاؤ, اگر آپ کو یہ لگے نا یہ کیا دقیانوسی کی باتیں ہیں, تو پھر گورے بن کے بالکل آزاد ہو جاؤ. یہ درمیان میں لٹکو نہیں, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. اسلام میں اگر پردہ ہے تو ہر نامحرم سے ہے, اور دیور بھی کیا ہوتا ہے, بولو, نامحرم ہے. شوہر کا بھتیجا بھی کیا ہے, نامحرم. جب آپ کی کسی میاں سے شادی ہوتی ہے تو اس کا ابا اور اس کی اماں تو آپ کے ابا اماں بنتے ہیں, دادا دادی بھی بن جاتے ہیں. باقی یہ نہیں کہ اس کا چاچا بھی آپ کا چاچا بن گیا, اس کا ماموں بھی آپ کا ماموں بن گیا, اس کا بھتیجا بھی آپ کا بھتیجا بن گیا, اور اس کی خالہ بھی آپ کی خالہ. اتنا فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. بیگم کی خالہ آ رہی ہیں تو میرا ان سے کیا پردہ بھائی, وہ آپ کی بیگم کی خالہ ہے, وہ آپ کی خالہ نہیں ہے. بیگم کے ماموں, جو خاتون کہتی ہیں میرے شوہر کے ماموں آ رہے ہیں تو میرا ان سے کیا پردہ بھائی, آپ کے شوہر کے ماموں آپ کے ماموں نہیں. تھوڑا اکرام کر لیں, میاں کے ماموں ہیں, لیکن پردہ آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھو اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پاکیزگی ہے, وہ کچھ نہیں ہے جو غیر مسلموں کے گھروں میں ہوتا ہے. یہ اوپر سے بڑا مسئلہ اچھا لگتا ہے, جب آپ جائیں ان کے گھروں میں دیکھیں لبرل لوگوں کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. سب کی بات نہیں کر رہا بھائی, آپ کسی پہ الزام نہیں لگا رہا میں, لیکن بہت شک ہیں, وسوسے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, یہ اس سے کیوں فری ہو رہی ہے, کیوں. یہ سب چیزوں کو اسلام نے جڑ سے ختم کر دیا, پاکیزہ ماحول بنا دیا ہے. تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے, اس سے دل بہلاؤ, اس سے دل لگی کی باتیں کرو, جتنا فری ہو. نہ صرف یہ کہ پابندی نہیں ہے بلکہ اللہ اور زیادہ خوش ہوگا. اپنی بیگم کو ٹائم دے رہے ہیں, فری ہو رہے ہیں. بیگم کے علاوہ کسی کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, ٹکٹکی باندھ کے بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں. اس کو دیکھو ہی نہیں, وہ تمہارے لیے پتھر ہے, مردہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں جو کرن ناز کو دیکھ رہا تھا, میں نہیں دیکھ رہا تھا, میں مونچھوں والے کالے کلوٹے آدمی کو دیکھ رہا تھا. کرن ناز فون کے دوسرے اس طرف تھی, مجھے نہیں پتا تھا اس نے کیا پہنا ہوا ہے. برقع پہنا ہوا ہے, شامیانہ پہنا ہوا ہے, شٹل کاک والا برقع پہنا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. تو مجھ پہ الزام نہ لگاؤ کہ مفتی صاحب اس کو بولو کہ سر پہ چادر, تو مجھے کیا پتا اس کے سر پہ چادر ہے یا نہیں ہے. فون پہ جب کسی سے بات ہوگی تو ہمیں نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا پہن کے بات کر رہی ہے. میرے پاس تو واش روم سے بھی لوگوں کو کے فون آتے ہیں. اب میں اسے بولے پہلے کپڑے پہن پھر بات کر مجھ سے, وہ کہے گا بھائی آپ کو کیسے پتا چلا؟ نہیں, تم خود کہہ رہے ہو میں واش روم سے بات کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے میں کپڑے پہن کے بات کر رہا ہوں. تو وہ فون پہ ٹیلی فونک خطاب ہوا ہے, سامنے بیٹھ کے اس طرح بات کر رہی ہوتی تو میری عادت ہے کہ میں نہیں کرتا بات. بھائی آپ تھوڑا سا سر پہ چادر ہی لے لو کم از کم. تو اس لیے فون پہ بات ہو رہی ہے اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ یہ چادر لی ہوئی ہے کہ نہیں لی ہوئی. کہہ رہے ان کو بولو تو صحیح. بھائی مجھے نہیں پتا, میں نے پہلی دفعہ اس کو بعد میں جب میں نے انٹرویو دیکھا ہے نا تو پہلی مرتبہ مجھے پتا چلا کہ یہ ہے کون. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے. اتنا پتا تھا کہ یہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرتی ہے یہ خاتون, اور صحابہ کرام کا دفاع کرتی ہے. اتنی پازیٹیو عادت کا مجھے پتا تھا, تو میں نے اسی انٹرویو کے لیے راضی بھی اس لیے ہوا میں کہ یار ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والی خاتون ہے. اب باقی پردے کے تو ہم سب کو کہہ رہے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہیں. آپ کے تبسس سے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ علماء کا انٹرویو لیں تو کم سے کم آخری درجہ یہ کہ سر پہ چادر لے لیا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, میں نہیں کہہ رہا تو میں کہتا ہوں بھائی, ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اچھا بھائی, تو جوائنٹ فیملی میں پردہ کیا کریں, اس سے بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے, بہت اچھا تمیز سے زندگی. کزن جب گھر میں آیا کریں تو ان کو کونے پہ بٹھا دیا کریں, بولے وہاں بیٹھو تمیز سے, ٹھیک ہے نا. تمہاری خالہ وہیں آ کے تم سے ملیں گی, کچن میں گھسنے کی کوشش. کزن آ رہا ہوتا ہے ایسے فری ہو کے اندر گھستا چلا جا رہا ہے, کیا بےہودگی ہے یار.